نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 47۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ پیارے بچوں، اس پیاری حدیث میں ہمیں حقوق العباد سے متعلق ایک اور بہترین عمل کا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا کس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مدد جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور مالی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو یہ تو مالی مدد کے بارے میں بات ہو گئی کہ ہم اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے والدین پر خرچ کریں، تو یہ مالی مدد ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، آپ بتائیں گی؟ کسی مشکل کام میں مدد کرنا، جیسے بھاری سامان اٹھانے میں مدد کرنا، کسی کی ہوم ورک مکمل کرنے میں مدد کرنا، بیمار آدمی کی مدد کر دینا، امی کی کچن میں مدد کر دینا، گاڑی صاف کرنے میں ابو کی مدد کر دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، کسی کو کام کرنے کا صحیح طریقہ سکھا دینا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ اب ایک اور حدیث سنیے اور بڑے غور سے سنیے کہ جو ہم مدد کرتے ہیں کسی کی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ جب آپ کسی کی تکلیف کو دور کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور کر دے گا۔ کب؟ آخرت میں، یعنی آخرت بہت مشکل ہے۔ قیامت کے دن جب ہم سب کا حساب کتاب ہونا ہے، وہ دن بہت مشکل ہے، تو اس دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ دوسرا کیا کہا گیا اس حدیث میں کہ جب آپ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کریں گے، یعنی اس کی برائیوں کو چھپا کے رکھیں گے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں کہ یہ تو ایسے 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 کرتا ہے، بلکہ آپ نے کیا کیا، اس کو خاموشی کے ساتھ رہنے دیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی برائیوں کو پر بھی پردہ ڈالے رہے گا۔ اور تیسری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی رہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کرتے رہیں۔ آپ آج کوئی قصہ سنائیں گی؟ جی ضرور، میں آپ کو آج ایک قصہ سناتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ جی آپ کو اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ظالم کی مدد کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے ہمارے کاموں میں، تو پھر ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی مشکل کام میں مدد کرنی چاہیے، جیسے بھاری سامان اٹھانے میں، کسی کے ہوم ورک مکمل کرنے میں مدد کرنا، بیمار آدمی کی مدد کرنا، امی کی کچن میں مدد کر دینا، گاڑی صاف کرنے میں ابو کی مدد کر دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، کسی کو کام کرنے کا صحیح طریقہ بھی سکھا دینا۔ حدیث نمبر 47 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد والله في عون العبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما كان العبد في عون أخيه ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صحيح المسلم حديث number 2699